أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ بنی اسرائیل کو ایک بڑی طویل جو غلامی انہوں نے گزاری ہے فرعون کی، اس سے اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، اور ایک بہت بڑا یہ انعام ہے کہ نسل در نسل بنی اسرائیل فرعون کے غلام چلے آ رہے تھے، اور بڑی بدترین غلامی جیسی اس وقت عالم اسلام پر جو ہے نا غلامی طاری ہے۔ کہیں بھی یہ آزاد نہیں، ہر جگہ پر جو ہے نا وہ غلام اور بدترین غلامی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اس غلامی سے نجات عطا فرمائی، پھر بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے زمین میں اقتدار دیا، خوب ٹھکانہ، خوب اعلیٰ رزق کی اللہ رب العزت نے فرمائی، تو رزق بھی کھلا، زمین میں اقتدار بھی بڑھا، سب کچھ عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ میدان تیہ میں جب انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا، جہاد یہ تھا نا کہ ایک شہر میں داخل ہونا ہے، اس بستی میں داخل ہونا ہے، اور وہاں تم جو ہے وہ جاؤ گے ان کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، تو صرف یہ ہے کہ دروازے سے داخل ہی ہونا تھا، انہوں نے اگلوں نے خود بخود ہی جو ہے وہ تسلیم ہو جانا تھا۔ لیکن جب انہوں نے ریکی کی، پتہ چلا وہ تو بڑے گرینڈیل قسم کے طاقتور قوم ہے، وہ قوم عمالقہ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر ان سے قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ تو اس صحرا کے اندر قید کر دیا گیا ان کو، یہ نہیں کہ ارد گرد کچھ دیواریں یا غباریں لگا دی گئی تھیں، تکوینی طور پر اللہ رب العزت نے معاملہ ایسا کر دیا کہ اس صحرا سے 40 سال تک نکل نہیں سکے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سزا تھی ان کی، لیکن حال یہ دیکھیں کہ اوپر بادلوں کا سایہ، بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور من اور سلوہ جنت سے کھانے آ رہے ہیں، قید کاٹ رہے ہیں یہاں پر، اور پھر
کھانا پینا جو کچھ بھی رہنا سہنا وہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ان کا بندوبست فرما دیا. تو یہاں یہ حال ہے. پھر اندازہ لگا لیں آپ کی. اور ہمیشہ ان کے ساتھ ایسے ہی رہا کہ انہیں اقتدار ہی ملا ہے. بنی اسرائیل کے ایک خاندان کے اندر بادشاہت چل رہی ہے مسلسل، ایک خاندان میں نبوت چل رہی ہے. نبوت بھی بنی اسرائیل میں اور بادشاہت بھی بنی اسرائیل میں. تو کیسا اللہ رب العزت نے زمین کے اندر انہیں ٹھکانہ عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے میں نے بنی اسرائیل کو بڑا بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا. اب ٹھکانے کا اندازہ لگا لیں آپ کہ بادشاہ بھی انہی میں سے آتے ہیں، نبی بھی انہی میں سے آتے ہیں. اندازہ لگا لیں آپ. پھر آگے جا کے یہ ہوا نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وہ خاندان اکٹھا ہو گیا. رشتہ داریاں چلتے چلتے نا خاندان اکٹھا ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام پر. داؤد علیہ السلام پھر بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں. پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اور رزق کی بھی فراوانی، جب اقتدار اپنے پاس ہے، نبوت بھی اسی خاندان میں، تو ہر چیز کی فراوانی ہے. اب علم بھی ان کو خوب دیا گیا، اقتدار بھی پاس ہے، رزق بھی خوب ہے، علم بھی ہے. اور اس درجے علم دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل معرفت ان کو دے دی گئی. معرفت، کامل معرفت دے دی گئی، مکمل طور پر. آپ اندازہ لگا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء تھے، خلفاء کے متعلق بھی آگاہی دے دی گئی. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں کو دیکھ کر وہ عیسائی عالم جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنیں گے. یہ وہ اس شخص کے یہ پاؤں ہیں، پاؤں سے پہچانتا ہے. اب اندازہ لگا رہے ہیں کتنی معرفت ان کو ملی ہوئی ہوگی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اختلاف کیا کہ نہ کیا؟ انہوں نے بڑا شدید اختلاف کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن میں ان کے درمیان یہ فیصلہ کروں گا جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں اختلاف بنتا نہیں تھا کسی صورت کے اندر، لیکن بار بار قرآن کریم نے کھل کر بتلا دیا کہ اہل کتاب جو ہیں یہ حسد میں آ گئے. یہ اہل کتاب حسد میں آ گئے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. اہل کتاب کی اکثریت یہی چاہتی ہے کہ وہ تمہیں مرتد کر دیں، مرتد تمہیں بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، یہ حسد کرتے ہوئے. حسد کس بات کا تھا کہ نبوت ہم سے نکل کر، یعنی کہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ ہمارا کعبہ بھی ان کو دے دیا گیا، قبلہ ہمارا بھی ان کو دے دیا، دونوں قبلے ان کے ہو گئے. بیت المقدس بھی ان کا قبلہ ہو گیا، بیت اللہ بھی ان کا قبلہ ہو گیا، قبلے بھی ان کو دے دیے گئے. تو یہ حسد. اللہ نے باقیوں کو تو کتابیں عطا فرمائی ہیں، انہیں کلام کیوں عطا فرما دیا، اپنا کلام کیوں عطا فرما دیا؟ یہ کلام انہیں نہیں ملنا چاہیے تھا. حسد. تو حسد ان کو کھا گیا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ پکی بات ہے ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مُبَوَّأَ صِدْقٍ، بڑا بہترین ٹھکانہ. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا. فَمَا اخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے نہیں اختلاف کیا. حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. اختلاف جو کیا ہے تو علم آنے کے بعد کیا ہے، جہالت میں اختلاف نہیں کیا. اہل کتاب نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو جہالت کی وجہ سے نہیں، اور علم پورا کامل ان کے پاس آ گیا. علم آنے کے بعد اختلاف کیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی، حسد کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا. ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اب ہر انسان کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے نا، یہ اپنا کلام، اگر تمہیں اس کے اندر جو ہے نا شک شبہ ہے،
پھر تم اس طرح کرو کہ اہل کتاب سے جا کے پوچھو، وہ بھی تو کتابیں پڑھتے رہے ہیں نا، آسمانی کتاب، ان سے پوچھو جا کے۔ قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں، عقائد بیان کیے ہیں، تم ان کے متعلق جا کے اہل کتاب سے پوچھو کیا ایسے واقعات تمہارے ساتھ پیچھے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان واقعات سے متعلق ان سے بھی جا کے پوچھ لو۔ قرآن نے جو عقائد بیان کیے ہیں ان عقائد سے متعلق اہل کتاب سے پوچھو کیا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو پہلی کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا اس سے ہٹ کر ہو۔ تو جب دیکھتے ہیں تو قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، بار بار قرآن کے بارے میں آتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ جو واقعات وہاں بیان ہوئے ہیں، خود ہی انہوں نے سوال کیا تھا یوسف علیہ السلام کے متعلق، یعقوب علیہ السلام کے متعلق، بنی اسرائیل تو کنعان کے اندر آباد تھے، مصر میں کیسے آ گئے ہیں؟ پھر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ہے، ترتیب کے ساتھ ساری بات بیان کر دی گئی۔ اور میں پوچھو جا کے ان سے کیا یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ایسا نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتہ لگ گیا؟ اللہ نے وحی بھیجی ہے تو تب پتہ چلا ہے نا یہ اللہ کی وحی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس حق آ چکا، اب کسی صورت میں شک نہ کرو، اس کے اندر غور کرو، اس کے دلائل پہ غور کرو۔ غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کے اندر یہ تدبر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو دعوت ہے غور و فکر کرنے۔ فرمایا غور و فکر کرو، تمہارے سارے کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں مسلمان ہونے کی جو ریشو ہے کافی زیادہ ہے، بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر کوئی دنیا مسلمان ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم وہ لوگ اٹھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کا انگلش ترجمہ پڑھتے ہیں تو بڑے ان کے سوالات یہاں سے حل ہو جاتے ہیں، بڑے ان کے کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، ایمان کی طرف وہ آ جاتے ہیں وہ لوگ۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر تو اے انسان، تو اس خطاب انسان کو، ٹھیک ہے، پھر اگر تو شک میں ہے مما انزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا الیک تیری طرف، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، تو تم پوچھو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب، من قبل کا، تم سے پہلے، یہ اہل کتاب سے ذرا جا کے پوچھو۔ لقد جاءک الحق، البتہ پکی بات ہے تیرے پاس آ چکا ہے حق، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پھر ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، شک نہ کرو۔ تو بات بھی یہی ہے، قرآن کریم کے اندر غور و فکر جب کیا جائے، جس جہت سے بھی، کوئی جہت، کوئی اینگل لے لو نا، اس پر غور و فکر کر لو۔ تو فلکیات کا ماہر ہے، سائنٹسٹ ہے نا، فلکیات اس کے متعلق آئے اور پھر قرآن کے اندر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ ارضیات کا ماہر ہے تو غور و فکر کرنا شروع کر دیں، اس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں، وہاں اسے بڑا کچھ ملے گا۔ وہ اگر علم کلام کا ماہر ہے، آ جا کر قرآن کے اندر دیکھنا شروع کر دے۔ عقائد کے اوپر بحث کرتے ہو، آ جاؤ قرآن عقائد پر بحث کرتا ہے، وہاں دیکھ لو۔ ادبی اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہو قرآن کو، اس طرح دیکھ لو، ادبی اعتبار سے، ہے نا، کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھنا چاہتے ہو، ہے نا، ڈوب جاؤ گے اس کے اندر، اس سمندر کے اندر ڈوب جاؤ گے، خزانے بڑے ملیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ اس کی تم جو ہے نا بات کو غلط ثابت کر سکو۔ غلطی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ کلام اللہ کا ہے۔ فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور تو ہرگز نہ ہو جا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، فتکون من الخاسرین، ورنہ تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اب تسلی ہے ان آیات میں، پیشین گوئی ہے ان آیات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور پیشین گوئی بھی ہے۔ تسلی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا بذریعہ وحی کہ یہ لوگ جو ہے نا ایمان نہیں لائیں گے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب بہت شدید تھی نا کہ یہ ایمان قبول کریں، تو فرمایا کہ آپ اتنا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تکلیف میں نہ ڈالیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر میں ایمان ہے نہیں ہے۔ اب وہ مطالبے کرتے تھے جی آپ فلاں معجزہ دکھا دیں، فلاں معجزہ، فلاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو جب اللہ رب العزت نے بتلا دیا میرے حبیب ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا، آپ تمام کے تمام وہ معجزات جو یہ مانگ رہے ہیں، ورنہ روزانہ کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھا رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہ اپنے من مانے معجزے مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمام کے تمام معجزات جو وہ مانگ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بھی دیکھ لینا، ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا، کیونکہ ہمارا یہ فیصلہ ہے ان کے متعلق، یہ خود کفر چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو علیم بذات صدور ہے نا، جو چیز چاہتا ہے وہ کفر چاہتے ہیں، پھر اللہ ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے کفر پر باقی رہو۔ جو ہدایت چاہتا ہے نا اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی یوں نماز سورہ فاتحہ بڑے توجہ کے ساتھ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، تو دھیان اللہ کی طرف کر لینا کہ یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ اللہ سے وہ دل سے جو ہے نا صراط مستقیم مانگ رہا ہو اور اس کو صراط مستقیم نہ ملے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو صراط مستقیم مانگتا ہے اس کو صراط مستقیم دیتا ہے، جو کفر مانگتا ہے اس کو کفر دیتا ہے، لے لو تو یہ جو تم مانگتے لے لو۔ ان الذین حقت، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم، جن پر ثابت ہو چکی ہے، کلمت ربک، آپ کے رب کی بات، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیۃ، اگرچہ ان کے پاس آ جائیں تمام کی تمام نشانیاں، آیا سے مراد ہے معجزات، آ جائیں ان کے پاس تمام کے تمام معجزات، یہ حاصل معنی کروں گا، ترجمہ اس کا ہوگا نشانی، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب۔ جب اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے اب تمنا کریں گے ہیں جی کہ ہم ایمان لاتے ہیں جی آپ، ہیں جی۔ وہ جیسے سورہ مومنون کے بالکل آخر میں آتا ہے نا، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب اب ہمیں یہاں سے نکال، اس عذاب سے نکال۔ اگر ہم نے اب دوبارہ وہ کفر کیا نا فإنا ظالمون، تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں گے، ہم ظالم ہوں گے، اب نکال دے۔ تو یروا العذاب العلیم دیکھ لیا نا، فرمایا یہ سارے معجزات دیکھ لیں، ایمان نہیں لانا، ہاں دردناک عذاب جب دیکھیں گے نا پھر کہیں گے اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کا ایمان تو معتبر ہے نہیں نا، اب کون سا ایمان؟ کیوں ایمان تو بالغیب معتبر ہے نا، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ تو معتبر ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا